بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، پاکستان اور افغانستان کے درمیان زبردست ایک بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کی جو دھمکی تھی، کیا دھمکی تھی جو وزیر دفاع نے دی تھی کہ ہم افغانستان میں جا کے ادھر ہی کون کون سے ٹھکانے ہم نے ٹارگٹ کرنے ہیں، وہ کام کر گئی، اور خاص کر صادق خان صاحب کی ڈپلومیسی۔ اور اب خبر آئی ہے کہ طالبان کی طرف سے ٹی ٹی پی کے خلاف کون سی کوآپریشن جو ہے اس کے لیے وہ تیار ہے، اسی پہ بات کریں گے۔ یہاں پہ میں یہ بتاتا چلوں کہ جب گزشتہ اسپیشلی جعفر ایکسپریس، اس سے پہلے بنو کینٹ پہ حملہ، جنڈولا پوسٹ پہ حملہ وغیرہ، یہ جو حملے ہوئے اور ایک دن میں لگے سارا تھا کہ جیسے جو تحریک طالبان پاکستان کو عسکریت پسند ہے، شاید وہ پورا وہ جو ہے نا خیبر پختونخوا کو قبضہ کر رہے ہیں۔ آپریشن خندق کے نام سے کارروائیاں شروع کی، یہاں سے پھر آپریشن بدر لانچ کیا گیا۔ اس دوران صادق خان صاحب گئے اور کابل میں گئے، حالات ایسے تھے کہ بہت زیادہ ٹینس تھے۔ وہاں پہ جا کے باتیں تو کچھ زیادہ تھی، لیکن اس وقت ہم نے کہا تھا کہ صادق خان صاحب کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، اور وہ یہ تھا کہ افغان طالبان جو حکمران ہے ان کو یہ بتانا تھا کہ نیمروز میں کون کون سے علاقے پاکستان نے ٹارگٹ کرنے ہیں، پکتیا، خوست، ننگرہار اور کنڑ اور نورستان، کہاں کہاں پہ جو ہے ان دہشت گردوں کے یا عسکریت پسندوں کے ٹھکانے ہیں، اور اس کو اگر آپ ایکشن نہیں لے سکتے تو پھر پاکستان ایکشن لے گا۔ ایک یہ ڈیولپمنٹ ہوئی۔ اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ امریکہ کی وفد آئی، زلمے خلیل زاد، اور افغانستان کے ساتھ ایک کنٹیکٹ ہوا، تھوڑا سا ان کا حوصلہ بھی بڑھا، انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی ہو گئی۔ تو دوسرے دن ہم نے دیکھا کہ امریکہ کی طرف سے ایک اور بیان آیا کہ امریکہ کے جو 8 انٹیلیجنس ادارے ہیں، ان سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے نا وہ افغانستان کی سرزمین سے خطرہ ہے۔ کس کے لیے؟ امریکہ کے لیے خطرہ ہے یا باقی دنیا کے لیے خطرہ ہے؟ اور اس وقت وہ جو صرف فوکس کر رہے ہیں پاکستان پہ، تو یہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ ایک ٹائم آئے گا کہ وہ اتنی مضبوط ہو چکے ہیں القاعدہ، آئس کے وغیرہ کے مقابلے میں، کہ ٹی ٹی پی نہ صرف خطے کو چیلنج کرے گا بلکہ امریکہ کو بھی چیلنج کر سکتا ہے۔ یہ ہو گیا۔ اس کے فوراً بعد ہم نے دیکھا کہ جو انہونی ایک کام ہو گئی وہ یہ تھا کہ سراج الدین حقانی صاحب، ملا یعقوب صاحب، قیوم ذاکر صاحب، اور جو جی ڈی آئی کے جنرل ڈائریکٹر آف انٹیلیجنس کے جو ہیڈ ہے عبدالحق وثیق صاحب، یہ چلے گئے کندہار چلے گئے، اور وہاں پہ ملا ہیبت اللہ صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہو گئی۔ ابھی آپ لوگوں کا یاد ہوگا کہ سراج حقانی صاحب جو ہے وہ تقریباً کئی مہینوں سے جو ہے وہ ہائبرنیشن میں چلے گئے تھے، آفس نہیں آ رہے تھے، انٹرسٹ نہیں لے رہے تھے۔ ملا یعقوب صاحب منت کر رہے تھے کہ جی آپ کندہار چلے جائیں، لیکن وہ کہتا کہ یار ان حالات میں ہم نے کیا کرنا ہے، کیونکہ وہ ملا ہیبت اللہ صاحب کی جو پالیسیز تھے، اسپیشلی خواتین کے حوالے سے یا انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ انگیجمنٹ کے حوالے سے ان کو تحفظات تھے، تو بالکل وہ ڈس انگیج ہو گئے تھے، آفس بھی نہیں آ رہے تھے۔ اور خاص کر خلیل الرحمان حقانی صاحب کی اس کی جو موت ہے، اس پہ جو حملہ ہوا تھا، اس کے بعد تو یہ جب پاکستان نے دھمکی دی، امریکہ نے دھمکی دی، اور حالات بگڑتے گئے، افغانستان کے اندرونی حالات بھی خراب ہوتے گئے، تو یہ گئے ملا ہیبت اللہ صاحب کے ساتھ۔ ابھی ملا ہیبت اللہ صاحب کے ساتھ ان کی تو ایک یہ قسم کی سولو تو کیا کہہ سکتے ہیں، وہ تو امیر ہے تو ان کے ساتھ ہے، لیکن وہ بات چیت ہو گئی، اور وہاں پہ میرے خیال میں وہ فیصلہ ہوا۔ اور دوسرے دن ملا ہیبت اللہ صاحب کا بیان بھی آیا عید کے حوالے سے کہ ہمیں یہ جو فرصت ملی ہے، یہ جو موقع ملا ہے، اس کو ہم نے ضائع نہیں کرنا ہے، ہمیں اپنے رینکس میں اتحاد اور اتفاق پیدا کرنا ہوگا تاکہ کوئی اور طاقت جو ہے ہمیں نقصان نہ پہنچے۔ ابھی یہ بات جو ہے یہ ہو گئی، ظاہری بات ہے کہ سراج الدین حقانی صاحب، ملا ذاکر یعقوب صاحب وغیرہ سب نے یہ بتایا ہوگا کہ ٹی ٹی پی کی اس وقت حیثیت کیا ہے۔ پھر اس میں ہمارے دوست ہیں، اچھی طرح آپ جانتے ہیں، افغان جرنلسٹ ہے سمیع یوسفزئی صاحب، اس کا ایک ٹویٹ آیا، پوسٹ آیا، اس میں جس نے لکھا ہے کہ کچھ آبزرورز کا خیال ہے کہ افغانستان میں اس وقت ٹی ٹی پی جو ہے وہ اتنا گرو کر گئی ہے، اتنی مضبوط ہو گئی ہے کہ یہ خود طالبان کے لیے بھی خطرہ ہے۔ جس طرح ایک ٹائم پہ القاعدہ خطرہ بن چکا تھا، اب یہ طالبان جو خطرہ ہے نہ صرف ان کی انٹرنل اس کے لیے، بلکہ ریجن کو، یعنی اس خطے کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے بھی
طالبان جو ہے ٹی ٹی پی جو ہے وہ ایک بڑا خطرہ ہے اور اس سے ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ نقصان ہو جائے افغانستان کو۔ پاکستان کا تو ایک ہی مطالبہ تھا کہ جی آپ نے بی ایل اے کو کنٹرول کرنا ہے، آپ نے ٹی ٹی پی کو کنٹرول کرنا ہے، باقی مہاجرین کے بارے میں ہم سوچ لیں گے، وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ بی ایل اے کے بارے میں تو بتایا گیا صادق خان صاحب کو کہ جی وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے، وہ تو ہمارے آئیڈیالوجیکل نظریات کی نہیں ہے، ان کے خلاف تو ہو سکتی ہے اور وہ بھی شروع ہو گئی۔ ٹی ٹی پی کے بارے میں تھوڑا سا کہ آپ کریں، ہمیں نہ آنے دے اس میں۔ اور پاکستان نے جو آپریشنز لانچ کیے آپریشن بدر کے نام سے، تو آپریشن بدر کے نام سے آپ روزانہ دیکھ کہیں 10 کہیں 8 کہیں 6 کہیں 12 کہیں 15 کہیں 2 کہیں 3 جو ہے ٹی ٹی پی یا خوارج کے جو لوگ ہیں ان کو مارے گئے، بلکہ پہلی دفعہ ہوا کہ پاکستان فورسز نے پھر ان کی تصویریں بھی شائع کرنا شروع کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ایوی نہیں ہے، وہ دکھا بھی رہے۔ پھر لوگوں نے ڈسون کرنا بھی شروع کر دیا، ایک بیانیہ بھی اس میں سامنے آ گیا۔ تو اس سے یہ تھا کہ یہ ٹی ٹی پی کے خلاف ظاہری بات ہے کہ افغان طالبان نے جو کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم کوآپریٹ کریں گے لیکن ہم خود نہیں آئیں گے، آپ بارڈر پہ کچھ کر رہے ہیں تو ہم کچھ نہیں کہیں گے، آپ پوسٹیں بڑھا رہے ہیں، آپ لوگوں کو ہم اس میں کوئی وہ نہیں کریں گے، آپ نئی چیک پوسٹیں بنا رہے ہیں تو بناؤ، آپ ڈرون استعمال کر رہے ہیں، آپ ہیلی کاپٹر استعمال کر رہے ہیں، آپ سنائپرز استعمال کر رہے ہیں، یہ آپ کی ہوگی، ہمارا اس میں نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن ملا ہیبت اللہ صاحب کے ساتھ ملاقات کے بعد جو نئی ڈیولپمنٹ ہو گئی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ملا قیوم ذاکر صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی گئی مذاکرات کے لیے۔ کس کے ساتھ مذاکرات کے لیے؟ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے لیے۔ کون سے ایشوز پہ؟ بارڈر ایشوز پہ، امن کے ایشوز پہ، ٹی ٹی پی کے مسئلے پہ، اس پہ ایک کمیٹی بنائی گئی ہے۔ اس سے پہلے جو بات چیت ہو رہی تھی پاکستان کے ساتھ وہ ملا شرین صاحب کر رہے تھے۔ ابھی ملا ذاکر جو ہے، قیوم ذاکر صاحب ایک ویٹرن ہے اور بڑے نون جہادی کمانڈر ہے، طالبان میں بڑے سینئر موسٹ پوزیشن پہ ہیں، ان کی بڑی ریسپیکٹ ہے۔ اس وقت تو وہ نائب وزیر دفاع ہے، لیکن اس کی جو اپنی حیثیت ہے وہ مسلمہ ہے اور رسپیکٹ طالبان رینکس میں، فائلز میں اس کی کافی ہے، اور بڑے فروشس کمانڈر رہے ہیں۔ ان کے جو خدمات ہیں طالبان موومنٹ کے لیے یا جہاد کے لیے وہ کسی سے ڈکے چھپے نہیں ہیں۔ ابھی اس کو یہ اختیار دیا گیا، بلکہ کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ بات کرے۔ تو اس سے لگ یہ رہا ہے کہ ابھی کافی جو برف ہے وہ پگھل گئی ہے، اور امید ہے کہ جس طرح ابھی ہم نے دیکھا، جس طرح میں نے کہا کہ ایک تو ٹی ٹی پی کی کارروائیوں میں کافی جو ہے وہ کمی آ گئی ہے، اوپر سے ان کے خلاف جو پاکستان فوج یا فورسز کر رہے ہیں تو وہ لگ ایسا رہا ہے کہ وہ بڑی کامیابی سے وہ چل رہے ہیں، بی ایل اے کے پیچھے بھی، ادھر ٹی ٹی پی کے پیچھے بھی۔ ابھی تحریک طالبان پاکستان نے جو آپریشن بدر کے مقابلے میں جو آپریشن خندق لانچ کیا تھا وہ تقریباً خاموش ہو گیا ہے۔ نہ ابھی آپ لوگوں نے گزشتہ تقریباً 10-15 دن میں سنا ہوگا کہ وہ آپریشن خندق کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ افغان طالبان اب ان کو بھی ریئلائز ہوا ہے کہ یہ جو پالیسیز ہے اس طرح ہم نہیں چل سکتے، نہ ہم پاکستان کو دشمن بنا سکتے ہیں، نہ ایران کو بنانا ہماری مفاد میں ہے، نہ امریکہ کو، نہ یورپ کو، کسی کو بھی۔ ہمیں ایک مہذب ملک کے طور پر ادھر پہ رہنا ہے، ہمیں اپنی سرزمین کسی دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہونے دینا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی ایک زبردست ڈیولپمنٹ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ عید کے بعد زیادہ امکان یہ ہے کہ قیوم ذاکر صاحب کی کمیٹی پاکستان آ جائے، ادھر ملاقات کرے۔ لیکن میں نے جو سنا ہے ادھر سے کہ پاکستان سے ڈیلیگیشن جائے گا اور کابل میں ان کی ملاقات ہوگی، اور سرپرست جو مسائل ہے جن پہ بات کرنی ہے وہ ٹی ٹی پی کا اور بارڈر پہ جو مسائل ہے اس پہ بات چیت ہوگی۔